حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی خبرگیری کی اور راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی سی ہے جو کھلا ہوا ہے اور اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے۔ اور اسی طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار اور برکات سے معمور رہتا ہے۔ اور اگر حافظ سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، تب بھی اس کے قلب میں جو قرآن پاک ہے وہ تو بہرحال مشک ہی ہے۔ اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے محروم رہے، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ یعنی خالی اور غیر آباد گھر پر دیو اور جنات قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے، شیاطین کا اس پر تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد ہوا ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے، اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہوتا ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے۔